ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر زیلنسکی کی ایسی درگت منائی کہ جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس حدیث کا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے ذرائع بختر کو تیار رکھنا، یعنی وہ چیزیں جن سے آپ نے جنگ لڑنی ہے ان کو تیار رکھنا ہے۔ یوکرین کے پاس اگر آج نیوکلیئر آرمز ہوتے اور اس نے وہ نیوکلیئر آرمز نہ گیو اپ کیے ہوتے تو شاید اس کو اس ہزیمت کا جو سامنا ہے وہ نہ کرنا پڑتا۔ میڈیا نمائندوں کے سامنے ہونے والی بات چیت جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ماحول کو گرما گرمی کی طرف لے جانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی اور زیلنسکی کی اچھی خاصی کلاس لے لی، اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں بلکہ ان کے ساتھ بیٹھے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی اچھا خاصا ان کو بے عزت کر دیا۔ یوکرینی صدر کو امریکی صدر اور نائب صدر جے ڈی وینس نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور تانا دیا کہ یوکرین ہٹ درمی کے ذریعے تیسری عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے پوری کی پوری دنیا کو، اور امریکی ہتھیار نہ ہوتے تو ابھی تک کی وار ہے یوکرین کی اگینسٹ رشیا وہ نہ چل سکتی۔ 28 فروری کا دن تھا، وائٹ ہاؤس کے اندر امریکی صدر اور یوکرینی صدر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیچ کے تعلقات کے لیے ایک ڈپلومیٹک کام کیا گیا، لیکن تعلقات خراب ہوتے ہوئے نظر آئے اور اچھے خاصے خراب ہوتے ہوئے اس سینس میں نظر آئے کہ گزشتہ ماہ فروری میں جو آخر میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر یوکرین کسی طریقے سے روس کے خلاف امریکہ کی حمایت برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ جتنے بھی ذخائر ہیں وہ امریکہ کو دے، جو وہاں منرلز کے ذخائر ہیں، امپورٹنٹ ذخائر، وہ امریکہ کو دے دے، اور پھر سیز فائر کی بار بار بات کہی۔ انٹرسٹنگلی یوکرین کی طرف سیز فائر کا دباؤ دینے والا امریکہ اسرائیل کے کسی بھی قسم کے جارحانہ عمل کو برا نہیں کہہ رہا۔ جے ڈی وینس نے بڑے حقارت بھرے انداز میں زیلنسکی کو یہ کہا کہ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے امریکہ کا جس نے آپ کی مدد کی اور جس کی وجہ سے آپ ابھی تک جنگ کے اندر ڈٹے ہوئے۔ You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 90 کی دہائی کے اندر امریکہ اور روس کے بعد جو ایک بڑی نیوکلیئر پاور تھا وہ چائنا نہیں تھا، وہ پاکستان نہیں تھا، وہ انڈیا نہیں تھا، وہ یوکرین تھا، اور یوکرین نے تیسری بڑی ایٹمی طاقت برطانیہ یا فرانس یا چین سے زیادہ بڑی طاقت ہونے کے توسط سے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اس ایسٹ کو سنبھال کے رکھتے، لیکن سن 1991 میں سوویت یونین یعنی یو ایس ایس آر کے خاتمے کے ساتھ ہی 9 آزاد ملک یوکرین کو وراثت میں تقریباً 3000 جوہری ہتھیار ملے تھے جو ماسکو نے اس کی سرزمین پر چھوڑے تھے۔